السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں روف ٹاپ گارڈننگ۔ آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اچانک موسم اس دفعہ کیا ہوا کہ تبدیل ہو گیا رمضان کے بعد، اور ایک مہینہ پہلے ایک دم شدت کے ساتھ موسم جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے۔ ودن 2-3 ڈیز انتہائی گرمی پڑی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ بالکل ہی سوکھ گئے، جل گئے، ان کی پروڈکشن رک گئی، ان کی فروٹنگ رک گئی، اور جو پھول آئے ہوئے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ اور اس کے بعد اتنی گرمی پڑی ہے کہ پودوں کی سروائیول جو ہے، جو زمین میں پودے لگے ہوئے تھے ان کی سروائیول بھی بہت ڈیمیج ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بینگن کے پیڑ ہیں، ان میں فروٹنگ اتنی زبردست ہوئی کہ پورے رمضان میں ان کو بہت زبردست فروٹ لگے، اور لیکن جیسے ہی موسم چینج ہوا جو پھول لگے ہوئے تھے وہ بھی جھڑ گئے، سوکھ گئے، اور پودے جو ہیں وہ بالکل ہی خشک ہو کے جلنا شروع ہو گئے۔ تو ایسی صورتحال میں جب یہ بالکل ہی ڈیمیج ہو گئے تو ان کو پھر سروائیول کے لیے جو ہے وہ میں نے کیا کیا اقدامات کیے، اور وہی اقدامات میں کہتا ہوں کہ آپ بھی کریں، کیونکہ جو بینگن کا پودا ہے اس کو 20 ٹمپریچر سے لے کے 35 ٹمپریچر تک اس میں یہ بہترین پروڈکشن دیتا ہے، بہترین پھل دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر موسم گرم ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کے پھول نکلنے بند ہو جاتے ہیں، اور یہ فروٹنگ پہ نہیں جاتا، یہ پھر اپنی سروائیول کی جنگ جو ہے وہ لڑتا ہے۔ اور موسم جو ہے یہاں انڈیا میں اور پاکستان میں تقریباً اس دفعہ تقریباً 48، 46، 45 کو ٹچ کیا، تو جبکہ اس کو ٹمپریچر جو ہے وہ میکسیمم 35 تک ہونا چاہیے، تو یہ تقریباً ڈبل ٹمپریچر پہ چلا گیا، جس کی وجہ سے پودے بالکل جل گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو کیا کیا، میں نے ان کو کٹائی کی کہ یہ ڈیمیج نہ ہو جائیں، پتے ان کے سوکھ گئے تھے تو میں نے پھر ان کی کٹائی کر دی، ان کی برانچز جو ہیں وہ کاٹ دیں۔ یہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سی برانچز کہاں کہاں سے کٹی ہوئی تھیں۔ تو جیسے ہی موسم جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوا تو ان کی ریٹریول ہوا، ان کے پتے نکلنے شروع ہوئے، پھول لگنے شروع ہوئے، اور اب یہ جب موسم ٹھیک ہوگا تو یہ فروٹنگ کی طرف بھی جائیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے جڑ سے تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر جو اس کے تنے تھے وہ میں نے کاٹ دیے تھے۔ یہ برانچ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میں نے یہاں سے کاٹ دی تھی۔ اس کے بعد جو سپیس تھی اس نے ان سپیس میں سے نئی برانچز نکالیں۔ یہ دیکھیں یہ کٹے ہوئے بالکل میں نے اس کو کاٹ دیا تھا، 1 فٹ، آدھا فٹ، 6 انچ کے فاصلے سے رکھ کے ان کو بالکل سب کاٹ دیے تھے میں نے۔ تو وہ کاٹے اسی لیے تھے کہ ایک تو جو جڑیں خوراک بنا رہی ہیں وہ خوراک بنائیں گی تو وہ اس کو زندہ رکھیں گی، اور نئے پودے اور نئی شاخیں جو ہیں وہ پھوٹیں گی، اس میں خوراک جو ہے وہ زیادہ انہی میں کنزیوم ہوگی، بجائے اس کے کہ جب ایک پتا اور جل جاتا ہے اور شاخ جو ہے وہ جل جاتی ہے تو اس کو پھر وہ بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ پھر سوکھتا ہے تو پھر وہ سوکھتے ہی چلا جاتا ہے۔ تو سیف ایریا دیکھ کے کہ میں نے کہاں سے ان کو کاٹنا ہے وہاں سے رکھ کے میں نے ان کو کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد یہ تقریباً 1 ماہ سے بالکل ایسے ہی تھے، چند پتے اور اس کے تنے۔ پانی ان کو دیتا رہا، اور اس کے ساتھ میں نے ان کو دیا یہ سرسوں کی کھل جو ہے وہ پیس کے ڈالی اس میں، کیونکہ وہ سرسوں کی کھل جو ہے وہ ڈالنے سے اس کی جو جڑیں ہیں ان کو فنگس نہیں لگتی، کوئی بیماری وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگتی۔ تو ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ پودا کافی پروڈکشن دے رہا تھا، 5 6 یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ ہی لیا، پہلے شروع میں انٹرو میں نے جو ویڈیو لگائی تھی یہ اسی پودے کی ہے۔ اس میں 12 15 20 تقریباً اتنے پودے میں جو پھل ہیں وہ
لگے ہوئے ہوتے تھے مختلف مراحل میں، کہیں پھول آیا ہوا ہے، کہیں چھوٹی ڈوڈی بنی ہوئی ہے، کوئی میڈیم سائز کا پھل لگا ہوا ہے، کوئی بڑا پھل لگا ہوا ہے، تو اس طرح کی سچویشن تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ کاٹی تھی، جہاں سے کٹی تھی وہاں اس کے ایج پہ جو سپیس بنی تھی آنکھ، وہاں سے اس کی برانچز جو ہیں وہ نکلنی شروع ہوئی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اس میں ابھی پھول کے لیے سپیس بھی بن رہی ہے، یہ پھول بھی لگیں گے اس کو، لیکن پھول اس کو تب لگیں گے جب ٹمپریچر نارمل ہوگا۔ ابھی چونکہ ٹمپریچر جو ہے وہ کافی ہائی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹمپریچر میں یہ فروٹنگ کی طرف جائے گا، اس کے جو پھول بنیں گے وہ جھڑ جائیں گے۔ اور اگر بارشوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ پودا جو ہے، یہ پھول جو اس کے لگیں گے وہ فروٹ میں کنورٹ ہو سکیں۔ اس کا کرنا کیا ہے؟ اس کی دیکھ بھال ایسے ہی کرنی ہے کہ آپ نے جو اس کے پتے پیلے ہو گئے یا ڈیمیج ہوئے ہوئے پتے ہیں، ان کو آپ اس کو کاٹتے رہیں، فریش پتے ہوں جو اس کی خوراک جو ہے وہ بنانے میں مددگار ثابت ہوں، کیونکہ جب پرانا پتا ہو جاتا ہے تو وہ اتنا یوزفل نہیں رہتا، اور وہ خوراک کھاتا ہے لیکن وہ بناتا نہیں ہے، فوٹو سینتھیسس کا عمل جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر بہتر ہے کہ ایسے بیمار پتوں کو توڑ دیا جائے اور کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ نئے پتے جو ہیں وہ خوراک اچھی طریقے سے بناتے ہیں، بہتر کنزیوم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے پھول جو ہیں وہ پھول اسی روٹین سے آ رہے ہیں، لیکن فروٹنگ اس میں بینگن نہیں لگ رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو ٹمپریچر جو ملا ہوا ہے وہ آج کل وہ 40 کے قریب آ گیا ہے۔ پہلے تو کافی تیز تھا، 45 تک، 44 تک، ایون درختوں کی شاخیں جو تھیں وہ بھی جلا دیں، اور جو زمین میں پودے اگے ہوئے تھے وہ ان کو بھی سروائیول کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ چونکہ گملے میں لگائے ہوئے ہیں، ان کو صبح کے ٹائم اگر ہم پانی دیتے ہیں تو وہ 2 3 4 5 گھنٹے تک تو اس کا اثر برقرار رہتا ہے، اور تیز دھوپ کی وجہ سے اس کے جو موئسچر ہے وہ کم ہوتا ہوا سوکھ جاتا ہے۔ شام تک جو پودا صبح کے ٹائم اچھا خاصا لہلہا رہا ہوتا ہے وہ بھی شام کو مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گھر سے باہر جائیں تو 1 یا 2 دن کی آپ کی ایبسنس ہو جائے تو پھر اس میں تو پھر یہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے مرچوں کے پودے تھے وہ بھی تقریباً اسی طریقے سے ڈیمیج ہوئے، اور یہ بیگن کے پودے جو تھے وہ بھی اسی طریقے سے ڈیمیج ہوئے، کیونکہ اس میں پانی کی کمی کا جو ہے وہ شکار رہتا ہے پودا۔ یا تو دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ پانی دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، پھر تو چلیں ٹھیک ہے کہ کسی حد تک موسم کا مقابلہ کرے گا، زندہ رہے گا۔ لیکن اگر اس سلسلے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر یہ سروائیو نہیں کرتے۔ پھر ان کا بہترین حل یہی ہے کہ جڑ سے تھوڑے فاصلے پہ 1 فٹ سے رکھ کے ان کو کاٹ دیا جائے، اور اتنی سپیس جو ہے وہ چھوڑی جائے جس میں یہ نئی برانچز جو ہیں وہ بنا سکیں۔ یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس میں آپ نے کیئر کیسے کرنی ہے، اور اس کی فروٹنگ کیسے لینی ہے، اور اس کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ اور معلومات دوں گا۔ آپ کے جو پودے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ اگر بینگن کے پودے ہیں تو ان کے ساتھ آپ ایسے ہی ڈیل کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔